السلام علیکم۔ انالیٹیکل تھنکنگ کے راستے میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں ہم ان کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ ایک اور فیکٹر جو اسی طرح رکاوٹ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کنفیوژنز سے ڈرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو قابل ہیں، جو آگے بڑھنے والے ہیں، جو ذہین ہیں، لیکن سالہ سال وہ ایک ہی جگہ رہتے ہیں۔ وہ ایک لیول سے اگلے لیول پہ نہیں جاتے، وہ اس جگہ سے گرو نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہوتی ہے کہ لوگ اچھی جگہوں پر ہونے کے باوجود، اچھے علم کو لینے کے باوجود کبھی زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتے یا وہ زیادہ ترقی نہیں کر پاتے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو آپ کو نظر آئے گی وہ یہی ہے، کنفیوژن کا شکار ہونا۔ بہت سارے لوگ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ بچپن سے یہی لفظ سننے کو ملتا ہے اور ہر آگے بڑھنے والے انسان کو اسی راستے سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی مثالیں کیا ہیں۔ جب ہم لوگ اپنے کورسز لیتے ہیں، سکولز کا انتخاب کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ہمیں کیا درپیش ہوتا ہے۔ اتنے سارے سکولز کس کا انتخاب کریں؟ یہ ہمارے والدین کو بھی مشکل پیش آتی تھی، اور آج ہمیں یہ مشکل اس سے کئی گنا زیادہ پیش آ رہی ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے کون سا اسکول بہتر ہے۔ لیکن دیکھیں، اسکول کے معاملے میں ہم اس کنفیوژن کو برداشت کرتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بندہ ڈھونڈتے ہیں جس سے رائے لیتے ہیں، جسے پتہ کرتے ہیں کہ کون سا اسکول بہتر ہے، کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ ڈاکٹرز کے بارے میں بھی آراء لیتے ہیں، وہاں بھی کنفیوژن، کس کے پاس جائیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے زندگی کے اور معاملات دیکھیں، اگر ہم نے سوٹ لینا ہے تو ہم برانڈز دیکھیں گے، کون سی برانڈ اچھی ہے، کہاں سے لون لی جائے، کون سا سوٹ لیا جائے۔ اسی طرح اگر ہم نے کسی اور جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو ہم اس میں بھی دیکھیں گے کہ کون سی جاب ہمارے لیے سوٹیبل ہے، کون سی جگہ کی ہمیں آپشنز زیادہ بہتر لگتی ہیں۔ وہاں پہ بھی دیکھیں، جابس تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر بھی آپ بے شمار چوائسیز کو جگہ دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہم کنفیوژنس کو بالکل اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ فار ایگزامپل، کبھی بھی ہم نے اپنے امی ابو کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ جی ہم اتنے سارے مارٹس ہیں تو کون سے مارٹ میں شاپنگ کے لیے جائیں، میں تو کنفیوز ہو گیا ہوں۔ ایسے تو ہم نہیں کہتے ہیں۔ اتنی ساری گاڑیوں کی برانڈز ہیں، اب میں کون سی گاڑی لوں، یہ نہیں ہم کہتے۔ یا بائکس اگر ہم نے خریدنا ہے، اور جن کو گانے سننے کا یا موویز دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ اتنے ڈراماز اور اتنے چینلز ہیں، میں تو کنفیوز ہوں، اس لیے میں کوئی چینل ہی نہیں دیکھتا، یا میں بس ایک ہی چینل دیکھوں گا۔ ایسا تو ہم نہیں کرتے۔ اسی طرح موویز ہزاروں لاکھوں ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم یہ کبھی بھی نہیں کرتے کہ جی کنفیوژن ہے اگر کہ اتنی ساری چیزوں سے کون سی بہتر ہے یا کون سی ٹھیک ہے، تو ہم یہ ایسا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی بھی نہیں دیکھتے، یا بس یہ ایک دو ہی دیکھیں گے۔ تو ایسا نہیں کرتے ہم لوگ۔ لیکن کیوں؟ بعض معاملات میں ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہم کنفیوژن سے گھبرا جاتے ہیں، کنفیوز ہونے سے گھبرا جاتے ہیں۔ دیکھیے، کنفیوژنز دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہیں کنفیوژنز جو کبھی حل نہیں ہوں گی، ہمیشہ ہی کنفیوژنز رہتی ہیں، اور ایک وہ کنفیوژنز ہوتی ہیں جو پرماننٹ نہیں ہوتی، جن کو آپ سالو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، انڈیا زیادتی کرتا ہے یا پاکستان؟ کیا آپ اس کنفیوژن کو دور کر سکیں گے کبھی؟ کیا آپ اس کنفیوژن کو دور کر سکیں گے کہ کرونا امریکہ نے پھیلایا یا چائنا نے پھیلایا؟ ایسی چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی بھی ہم یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم ان کانسپریسی تھیریز کو پڑھیں نہیں۔ علمی معاملات میں اور دینی معاملات میں خاص طور سے ہمارا یہ رویہ سامنے آتا ہے کہ، اور سیاسی معاملات میں بھی، کہ ہم لوگ
مختلف چیزوں کو، مختلف آراء کو، مختلف اوپینینز کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. بعض علماء کے بارے میں ہماری یہ ایک رائے بن جاتی ہے تو ہم دوسرے علماء کو پڑھنے سے اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم ان کی رائے کو پڑھیں گے تو کنفیوز ہو جائیں گے. بعض لوگ دین کو ہی پڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا کنفیوژن کا شکار ہوں گے. اچھا، اب اس سلسلے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے لیے کیا میدان چنتے ہیں. یا تو اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا اور کنفیوژن کے پروسیس سے نہیں گزرنا تو پھر ٹھیک ہے. اگر آپ 1 اسٹیپ پہ ہیں یا اسٹیپ نمبر 2 پہ ہیں تو پھر آپ ساری زندگی وہیں کھڑے رہ جائیں گے. لیکن بعض باہمت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر نئی آراء سننے سے، مختلف لوگوں کو سننے سے، مختلف کانسپیریسی تھیریز پڑھنے سے، مختلف ملکوں کی اسٹریٹجیز پڑھنے سے، مختلف ویڈیو کلپس دیکھنے سے اگر کوئی نئی اوپینینز، نئے ہورائزنز نظر آتے ہیں تو ہم ان کی سیر کریں گے، ہم ان وادیوں میں گھومیں گے اور ہم اپنے لیے بہتر نتائج کو اکٹھا کریں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہوتا ہے اور مشکل سے مشکل مسائل بھی ان کے سامنے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ وجہ ہوتی ہے کہ بعض پڑھے لکھے باشعور لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لیول سے اگلے لیول پہ نہیں جا پاتے کیونکہ وہ پھر گھبرا جاتے ہیں مختلف آراء سے، مختلف اوپینین سے. جبکہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ مختلف آراء اور یہی ایک اوپینینز کا جو لامحدود طوفان ہے یہ تو زندگی کے ہر میدان میں برپا ہے، ہر شعبے میں ہے. ہم کیوں ٹاک شوز کی اتنی لمبی ایک لسٹ ہے، ہر چینل پہ ایک نئی طرح کا ٹاک شو آ رہا ہے، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اور دن میں ہزاروں طرح کی نیوز اور نیوز چینلز ہم گزرتے ہیں، لیکن وہاں ہم کیوں یہ نہیں کہتے؟ تو کنفیوژن تو ہر جگہ ہی ہے لیکن ہم اس کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. لیکن بعض علمی معاملات میں ہمارا یہ رویہ ہے، بعض دینی معاملات میں مثال کے طور پر ہمارا یہ ایک عام نظریہ ہے کہ ہدایت تب ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہمارا یہ عام نظریہ ہے کہ جی جب اللہ چاہے گا تو ہم بھی یہ کام کر لیں گے. یہ ہمارا عام ایک آپ کو پوائنٹ آف ویو سننے کو ملے گا کہ جوانی میں تو سبھی ایسے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں ہم بھی نیک بن جائیں گے. اسی طرح ہم یہ جملہ بہت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وظائف کے بارے میں ہمارے کہ یہ وظیفہ اچھا ہے، یہ وظیفہ اچھا ہے، تم یہ کرو، اسی سے وہ ہوگا. اس کے بارے میں کوئی ڈفرینٹ رائے ہم بالکل بھی کسی سے نہیں سننا چاہتے. پھر اسی طریقے سے علماء کے بارے میں دوسرے عالم کو، دوسرے ادارے کو، دوسرے اسکالر کو اس وجہ سے نہیں سننا چاہتے. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ کہ جی یہ تقدیر میں یہی لکھا تھا، تقدیر کے بارے میں اتنی آراء جو ہم بنا چکے ہوئے ہوتے ہیں ان کو چینج کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ان سب نظریات کے پیچھے ڈر اور خوف یہ ہے کہ ہم کنفیوز ہو جائیں گے نئی آراء سے. تو ان سب کے بارے میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ میں اگر آپ کو مثال کے طور پر دین کے بارے میں ہی آپ کو یہ دیکھیے کہ مختلف معاملات کو اٹھائیے اور فیصلہ کیجیے. ایک کسی بھی چیز کے بارے میں کنفیوژن کو اگر اڈاپٹ نہیں کریں گے تو کلیئرٹی کی طرف بھی نہیں جا پائیں گے. اس لیے دین کے اندر بھی آپ یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن کو جماعت اونچی جب قرات امام کر رہا ہو تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے. پھر دوسری رائے آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں، آپ کو قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب پڑھا جائے تو فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر قرآن غور سے سننا ہے تو پھر پڑھنا تو نہیں چاہیے. اب کنفیوژن آ گئی ہے، کیا کریے؟ اسی طرح آپ 3 علماء کی پردے کے بارے میں آراء پڑھتے ہیں، پھر قرآن کی دوسری صورتوں میں اس مقام کو پڑھتے ہیں اور دوسرے مفسرین کی رائے پڑھتے ہیں تو وہ ان سے الگ ہوتی ہے، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہر چیز میں آپ کو 2 3 4
کئی آراء ملیں گی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ زندہ اوپر اٹھا لیے گئے، بعض کہتے ہیں نہیں ان کو تبھی وفات دے کے اوپر اٹھایا گیا، بعض کہتے ہیں وہ آئیں گے، بعض کہتے ہیں وہ نہیں آئیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں دجال آ چکا ہے، بعض کہتے ہیں دجال نے آنا ہے، بعض کہتے ہیں جی کہ میڈیا دجال ہے، پھر کہتے ہیں چائنا کی نیشنز جون سی ہیں وہ یاجوج ماجوج ہیں، یا پھر جاپان اور کورینز اور اس طرح کی قوموں کو یاجوج ماجوج قرار دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں نہیں یاجوج ماجوج تو ایک سمبولک چیز ہے، وہ اصل میں کوئی اور فنومینا ہے. پھر ہر چیز کے بارے میں آپ یہ دیکھیے، اور آج کل جیسے غزوہ ہند اور دجال کے بارے میں جو بھی اوپینینز ہیں وہ بہت زیادہ فلوٹ کر رہی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں امام مہدی کے بارے میں اور غزوہ ہند کے بارے میں کتنی آراء قائم کرتے ہیں. پھر اسی طرح کی آراء کو ہم وائرل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب تک آپ ان ساری کنفیوژنز کو حل کرنے کے لیے ان کے معاملات میں سنجیدہ نہیں ہوں گے، کس طرح آپ کسی کلیئرٹی کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں؟ لہٰذا اچھی رائے بنانے کے لیے دینی معاملات آپ نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، آپ اپنی کنفیوژنس کو سیٹل کر لیں گے. لیکن اگر آپ نے کنفیوژنس کو ایکسیپٹ ہی نہ کیا تو پھر کبھی بھی آپ کسی نئی منزل تک اور کسی اچھے فیصلے تک، کسی بھلائی تک نہیں پہنچ پائیں گے.